السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ حکیم رضی اللہ عنہ بنت حارث جو عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی بیوی تھیں اور کفار کی طرف سے احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئی تھیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مسلمان ہو گئیں۔ خاوند سے بھی بہت زیادہ محبت تھی، مگر وہ اپنے باپ کے اثر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو یمن بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کے لیے امن چاہا اور خود یمن پہنچیں۔ خاوند کو بڑی مشکل سے واپس آنے پر راضی کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ان کے دامن ہی میں پناہ مل سکتی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مدینہ طیبہ واپس آ کر مسلمان ہوئے اور دونوں میاں بیوی خوش و خرم رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب روم کی لڑائی ہوئی تو اس میں عکرمہ رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے اور یہ بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو گئے تو خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور اسی سفر میں مرج السفر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں رخصتی کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ ابھی دشمنوں کا جھمگٹا ہے، اس کو نمٹا دیجئے۔ خاوند نے کہا کہ مجھے اس معرکے میں اپنے شہید ہونے کا یقین ہے۔ وہ چپ ہو گئیں اور وہیں ایک منزل پر خیمے میں رخصتی ہوئی۔ صبح کو ولیمے کا انتظام ہو ہی رہا تھا کہ رومیوں کی فوج چڑھ آئی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس میں خالد بن سعید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حکیم رضی اللہ عنہ نے اس خیمے کو اکھاڑا جس میں رات گزاری تھی، اور اپنا سامان باندھا اور خیمے کا کھوٹا لے کر خود بھی مقابلہ کیا اور 7 آدمیوں کو تنے تنہا قتل کر دیا۔ ہمارے زمانے کی کوئی عورت تو درکنار، مرد بھی ایسے وقت میں نکاح کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر نکاح ہو بھی جاتا تو اچانک شہادت پر روتے روتے نامعلوم کتنے دن سوگ میں گزر جاتے۔ اس اللہ کی بندی نے خود بھی جہاد شروع کر دیا اور عورت ہو کر 7 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔